السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 147 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو جحیفہ جو ان کی کنیت ہے، اصل میں ان کا نام ہے وہب بن عبداللہ، وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ کوفہ میں یہ رہتے تھے، ان کا قیام، ان کا ٹھکانہ وہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بیت المال کا عامل، بیت المال پر عامل مقرر کیا تھا، ذمہ دار بنایا تھا۔ تمام جنگوں میں یہ شرکت کرتے تھے۔ سن 74 ہجری کوفہ کے اندر ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ المختصر، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صغار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ روایت دیکھیے، وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت بلالا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، رأیت بلالا، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ رأیت، میں نے دیکھا، بلالا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بلال کون ہے؟ بلال بن ابی رباح، مؤذن رسول۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ رأیت بلالا، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ یؤذن، وہ اذان دے رہے تھے۔ اذن یؤذن، اذان دینا۔ اذان دینا ہم جانتے ہیں، نماز کے لیے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو مؤذن مخصوص کلمات کے ساتھ پکارتا ہے، اور اذان معروف ہے، لوگ جانتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے۔ اسی حیت میں ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا۔ رأیت بلالا یؤذن، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اذان دے رہے تھے۔ جب وہ اذان دے رہے تھے تو ظاہر ہے اذان کا جو ادب اور طریقہ اور سنت میں، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ جب یہ کہیں گے تو حی علی الصلاح کے لیے دائیں جانب، اور حی علی الفلاح جب کہیں گے تو بائیں جانب گردن موڑتے ہیں، گھماتے ہیں۔
اسی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وَأَتَتَبَّأُ فَاهُ ہا ہونا وہا ہونا. وَأَتَتَبَّأُ میں ان کے چہرے کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھا. میں ان کے چہرے کی طرف وَأَتَتَبَّأُ فَاهُ میں ان کے چہرے کی طرف اپنی نگاہ جمائے ہوئے تھا. اتتبع کا معنی ہوگا میں ان کے پیچھے تھا، میں ان کے چہرے کی طرف ان کے یعنی غور سے دیکھ رہا تھا. فا یہ افواہ کی فا ہی جو ہے افواہ کی جمع ہے، منہ کے معنی میں. وَأَنَا أَتَتَبَّعُ فَاهُ میں ان کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہا تھا، میں ان کے چہرے کا پیچھا کر رہا تھا، یا میں ان کے چہرے کو بہت گہرائی سے نظریں جما کر کے دیکھ رہا تھا. تو اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دے رہے تھے تو کیسے کر رہے تھے؟ ہا ہونا و ہا ہونا، ادھر اور ادھر. ہا ہونا مانے یہاں، اور ہا ہونا مانے یہاں مطلب ادھر. مراد کیا ہوگا؟ ہاں ہونا دائیں طرف، وہاں ہونا اور بائیں طرف، یعنی ادھر ادھر گھما رہے تھے. تو اسی گردن کو، ان کے چہرے کو ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بائیں اپنے چہرے کو موڑ رہے تھے، گردن گھما رہے تھے، تو ظاہر ہے ان کی اس شکل کو اسی شکل کو دیکھنے کے لیے ان کو بھی گھمانا پڑے گا، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، گھمانا پڑے گا. تو اسی کنڈیشن کو ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ میں ان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا. ہاں ہونا وہاں ہونا، یہاں اور وہاں، ادھر اور ادھر. یعنی وہ حی علی الصلاح پر دائیں جانب اپنی گردن موڑ رہے تھے، اور حی علی الفلاح کہتے وقت اپنی گردن بائیں طرف موڑ رہے تھے. اذان جب دی جاتی ہے تو 2 مرتبہ حی علی الصلاح اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح یہ کلمات پکارے جاتے ہیں، مؤذن پکارتا ہے. تو ادب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ حی علی الصلاح کہتے وقت، یعنی 2 مرتبہ اس کو کہتے ہیں، تو دونوں مرتبہ اپنی گردن کو دائیں طرف موڑنا ہے. یعنی جب حی علی الصلاح کہیں گے تو دائیں طرف اپنی گردن کو موڑ لیں گے، اور جب حی علی الفلاح کہیں گے تو بائیں طرف اپنی گردن کو موڑیں گے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ اصبعون کے معنی ہوتا ہے انگلی. انگلی جیسے یہ ہاتھ ہے تو ہاتھ کے ساتھ انگلی ہے، تو اصبعون کے معنی انگلی. وَإِصْبَعَاهُ اور ان کی دونوں انگلیاں، فی اذنیہ ان کے دونوں کانوں میں تھی. اصبعاہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ مطلب ڈبل. وَإِصْبَعَاهُ اور ان کی دونوں انگلیاں. اصبعون ایک انگلی، اصبعاہ ضمیر کے ساتھ، ہو ضمیر ہے، اس لیے یہاں پہ
تثنیہ کا جو نون ہے وہ گر گیا ہے. وہ اصبعاہ اور ان کی دونوں انگلیاں فی اذنیہ ان کے دونوں کانوں میں تھی. اذن مانے کان. فی اذنیہ ان کے دونوں کانوں میں تھی یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کانوں میں تھی. یہاں انگلی سے مراد شہادت کی انگلی ہے جس کو سبابہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبابہ. بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں جو انگلی ہے اس کو سبابہ کہتے ہیں. یعنی ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں. تو سبابہ کون سی انگلی ہے؟ جس انگلی کو مؤذن اپنے کان میں داخل کرے گا تو سبابہ کون سی انگلی ہے؟ تو بیچ والی انگلی یعنی 2 انگلی ادھر اور 2 انگلی ادھر. تو بیچ والی انگلی اور انگوٹھے اس کے بیچ میں جو انگلی ہے اسی کو سبابہ کہتے ہیں. یعنی انگوٹھے کے بازو میں جو انگلی ہے اسی کو سبابہ کہتے ہیں. یعنی جس سے آدمی گفتگو میں اشارہ کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو اسی کو سبابہ کہتے ہیں. اسی کو سبابہ انگلی کہتے ہیں. تو سبابہ انگلی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کانوں میں تھی. یعنی دائیں ہاتھ کی انگلی دائیں کان میں اور بائیں ہاتھ کی انگلی بائیں کان میں تھی. تو اذان دیتے وقت مؤذن کی کیا پوزیشن ہوگی کہ وہ قبلہ رخ کھڑا ہوگا. مطلب اذان کا ادب بتایا جا رہا ہے. قبلہ رخ کھڑا ہوگا اور اپنے دونوں کانوں کو اپنے دونوں شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر لے گا. یعنی شہادت کی جو انگلی ہے وہ کہاں رہے گی؟ اذان دیتے وقت کان میں ہوگی. دائیں ہاتھ کی انگلی دائیں کان میں بائیں ہاتھ کی انگلی بائیں کان میں. اس طرح اذان دیں گے. اذان کے جو کلمات ہیں وہ پکاریں گے. حی علی الصلاۃ جب کہیں گے تو مؤذن دائیں طرف اپنی گردن کو موڑے گا. حی علی الفلاح جب کہے گا دونوں مرتبہ تو اپنی گردن کو بائیں طرف موڑے گا. یہی چیز یہاں اس روایت میں بیان کی جا رہی ہے. رأیت بلالا میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یؤذن وہ اذان دے رہے تھے. اور جب وہ اذان دے رہے تھے تو راوی حدیث ابو جحیفہ کہتے ہیں وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ اور میں ان کے منہ کو بغور دیکھ رہا تھا. اپنی نگاہ کو اس پر جمائے ہوئے تھا. ہاں ہونا وہاں ہونا یہاں اور وہاں ادھر اور ادھر. یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے وقت اپنی گردن کو ادھر موڑ رہے تھے پھر اپنی گردن کو ادھر موڑ رہے تھے. تو جو ادھر ادھر موڑ رہے تھے اسی چیز کو میں بہت گہرائی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. اپنی نظر کو ان کے منہ پر جمائے ہوئے تھا. وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذْنَيْهِ اور ان کی دونوں انگلیاں یعنی شہادت کی انگلی سبابہ والی انگلی فی اذنیہ ان کے دونوں کانوں میں تھی. رواہ احمد والترمذی وصححہ. اس حدیث کو امام احمد نے امام ترمذی نے بیان کیا ہے وصححہ اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. وَلِابْنِ مَاجَةَ وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. جعل مانے رکھا. جعل مانے رکھا مطلب داخل کیا. اصبعیہ اپنی دونوں انگلیوں کو فی اذنیہ اپنے دونوں کانوں میں. یعنی اپنے دونوں کانوں میں انگلیوں کو داخل کیا. تو شہادت کی جو دونوں انگلی ہے یہ اذان دیتے وقت کان میں ہوگی. مقصد کیا ہے کہ یہ کان میں انگلی داخل کی جائے؟ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب مؤذن اپنے
کان میں انگلی داخل کر لے گا تو وہ بلند آواز سے اذان دے گا، کیونکہ وہ کان میں انگلی ڈال لیا ہے تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ بلند ہوگی۔ تو ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ جو اذان نہیں سن سکتا ہے، دور ہے، اور آدمی اذان دے رہا ہے، بلندی پر ہے، کھڑا ہے، تو جب وہ اپنے کان میں انگلی داخل کر لیا ہے تو دور سے جو دیکھنے والا ہے، جو سن نہیں پا رہا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو پوزیشن ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ اذان کی ہے، لہذا وہ سمجھ جائے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو یہ مقصد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آواز کو بلند کرنے کے لیے شریعت نے مؤذن کو پابند بنایا ہے کہ وہ اپنی شہادت کی انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کر لے۔ اس سے اہل علم یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر میں اذان دے سکتے ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں کہ اپنی آواز کو دور تک پہنچا سکتے ہیں، اذان کی آواز کو دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے ایک مؤذن اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کی انگلی کو کان میں داخل کرتا ہے تاکہ آواز کیا ہو؟ تیز ہو، بلند ہو۔ لہذا مؤذن اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے، اذان سنانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ وسائل ہے، یہ اسباب ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کو عربی میں مکبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکبر، مکبر الصوت۔ تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج الحمدللہ مساجد میں اس کا نظم ہے، ہر مسجد میں مکبر الصوت ہوتا ہے، یعنی لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے جس میں وہ آواز دیتے ہیں اور دور دور تک آواز پہنچتی ہے۔ تو ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ وجعل اصبعیہ فی اذنیہ، کہ اپنے دونوں کانوں کو، اپنے دونوں انگلیوں کو کان میں داخل کیا۔ ولی ابی داؤد، اور ابو داؤد کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ لوّا عنقہ، لوّا عنقہ، کہ اپنی گردن کو موڑا۔ لوا عنقہ، لوا ہے، لوا عنقہ، اپنی گردن کو موڑا۔ تو جیسے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح جب کہتے ہیں تو مؤذن کیا کرتا ہے؟ اپنی گردن کو دائیں بائیں گھماتا ہے، یہی مفہوم ہے لوا عنقہ، لوا عنقہ۔ لوا مانے موڑنا، عنق مانے گردن، لوا عنقہ، اپنی گردن کو موڑا۔ لما بلغ حی علی الصلاح، جب حی علی الصلاح پر پہنچے، یعنی جب اذان دے رہے تھے، حی علی الصلاح پر پہنچے تو اپنی گردن کو موڑا۔ کیسے موڑا؟ یمینا و شمالا، دائیں اور بائیں۔ حی علی الصلاح پر جب پہنچے تو دائیں اور بائیں اپنی گردن کو موڑ لیا۔ مراد کیا ہے؟ حی علی الصلاح جب کہے تو دائیں طرف موڑ لیا، دو مرتبہ کہتے ہیں حی علی الصلاح، اور پھر حی علی الفلاح جب دو مرتبہ کہے تو دونوں مرتبہ کہنے پر اپنی گردن کو بائیں طرف موڑ لیا۔ لوا عنقہ لما بلغ حی علی الصلاح، جب حی علی الصلاح پر پہنچے، حی علی الصلاح مطلب آؤ نماز کی طرف، جب یہاں تک پہنچے تو اپنی گردن کو موڑ لیا، یمینا و شمالا، دائیں اور بائیں جانب، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب، یعنی حی علی الصلاح جب کہیں گے دائیں جانب موڑنا ہوگا، اور جب حی علی الفلاح کہیں گے تو بائیں جانب موڑنا ہوگا۔ لیکن یہ موڑنا ہے، گردن کیا ہے؟ گھمانا ہے، موڑنا ہے، پورا جسم ہلانا نہیں ہے، پورا جسم موڑنا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ولم یستدر، ولم یستدر، ولم یستدر کا مطلب یہ ہوا کہ پورا گھومے نہیں۔ استدار یستدیر مانے گھومنا، اپنی گردن کو موڑ لیا لیکن
خود یعنی پوری باڈی کو گھمائے نہیں، صرف گردن موڑے. تو سنت کیا ہے؟ گردن کا موڑنا ہی، گردن کا گھمانا ہی سنت ہے. بقیہ پورا سینہ اور کندھا اور پیٹ اور پیر اور ہاتھ اور سارا وجود مطلب دائیں بائیں گھما دیں، یہ سنت نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گردن گھمانا سنت ہے. اذان میں مؤذن کے لیے گردن کا گھمانا سنت ہے، لیکن سینہ مطلب اپنی پوری باڈی، سینہ وغیرہ جسم سمیت موڑنا یہ سنت کے خلاف ہے، سنت نہیں ہے. تو بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مؤذن بیچارہ اذان دے رہا ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے وقت اپنے پورے وجود کو، پورے جسم کو، پوری باڈی کو دائیں بائیں کیا کرتا ہے؟ موڑ دیتا ہے. تو جسم نہیں گھمانا ہے، صرف گردن موڑنا ہے. یعنی آدمی اس طرح کھڑا ہو قبلہ رخ، جب حی علی الصلاۃ کہنا ہو تو اپنی گردن موڑ لے، حی علی الفلاح کہے تو بائیں طرف گردن موڑ لے. کیسے؟ جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نماز کے اندر، اور ہمیں جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی گردن کو کیا کرتے ہیں؟ موڑتے ہیں. یہ نہیں کہ پورا جسم، سینہ اور کندھا اور سب پورے جسم کو ہم کیا کریں؟ فولڈ کر دیں، موڑ دیں، گھما دیں. جیسے ہم نماز میں تشہد میں سلام پھیرتے وقت اپنی صرف گردن ہلاتے ہیں، اپنی گردن کو موڑتے ہیں، ٹھیک اسی طرح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مؤذن کو گردن گھمانا ہے، موڑنا ہے، پورے جسم کو نہیں موڑنا ہے. یہی کہا ولم یستدر، اور پورا گھومے نہیں، مکمل نہیں گھومے، صرف گردن موڑے. اس کے بعد ہے وہ اصلہ فی الصحیحین، اور اس کی اصل صحیحین کے اندر بھی موجود ہے، یعنی بخاری و مسلم کے اندر بھی موجود ہے. یعنی ابھی جو روایت گزری ہے یہ ابو داؤد کی ہے، ابن ماجہ کی ہے. تو اسی مفہوم کی قریب قریب الفاظ ملتے جلتے بخاری و مسلم کے اندر بھی موجود ہے. تو معنی صحیحین سے مستعار ہے، مطلب اس کا مفہوم جو ہے صحیحین کے اندر بھی موجود ہے. حاصل کلام یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہوا، یا حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 کہ اذان دیتے وقت شہادت کی انگلی کو کان میں داخل کر لینا چاہیے، شہادت کی دونوں انگلیوں کو اپنے کان میں داخل کر لینا چاہیے، پھر اذان دینا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت گردن کو گھمانا مسنون ہے. حی علی الصلاۃ کہیں گے دائیں طرف گھمانا مسنون ہے، اور حی علی الفلاح کہیں گے تو بائیں طرف گھمانا مسنون ہے. تو یہ گردن جو گھمانا ہے صرف گردن گھمانا ہے، چہرہ، جسم، سینہ یہ سب موڑنا سنت نہیں ہے. جیسا کہ بتایا گیا کہ سلام پھیرتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے، جو شکل بنتی ہے، اسی طرح اذان کے اندر بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے وقت گردن کو گھمانا ہے، گردن کو موڑنا ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، تیسری بات یہ معلوم ہوئی، عبادت کا طریقہ سیکھنا چاہیے، عبادت کا طریقہ جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. دیکھیے جیسے ابو جوحیفہ دیکھ رہے ہیں، ان کو؟ ابو ہریرہ کو. وہ اذان دے رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو وہ جیسے جیسے وہ اپنی گردن موڑتے تھے، ابو جوحیفہ بھی دیکھ کر کے گردن موڑتے تھے. تو یہ اذان کے ایک عبادت ہے، اور عبادت کے طریقے کو سیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی بہت جلد سیکھ لیتا ہے. چوتھی بات معلوم ہوئی کہ اذان بلند آواز سے دینا چاہیے، اذان بلند آواز سے دینا چاہیے، اور اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز اور درست ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اذان میں 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہنا چاہیے، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہنا چاہیے. چھٹی اور آخری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اذان
دینا چاہیے. اذان دینا ایک بڑی عبادت اور بڑی نیکی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.